بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب میں ایک اور بہت بڑا نام ابوالکلام آزاد کے متعلق آج ہم بات کریں گے، اور آج سب سے پہلے ان کے متعلق بات کرنے سے قبل ہم ان کی سوانح عمری کا ذکر کریں گے، ان کی حیات کا ذکر کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بات کریں گے تاکہ ان کی خصوصیات، ان کے اسلوب بیان اور ان کی کتابوں کے متعلق اور اردو نثر پر ان کے جو اثرات تھے ان سب کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں ابوالکلام آزاد کی حیات کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام احمد تھا۔ آپ 1305 ذی الحجہ کو پیدا ہوئے، اور اگر یہ عیسوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اگست یا سپٹمبر 1888 بنتا ہے، 1888، اور مکہ معظمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ان کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کے والد جو تھے وہ صوفی بزرگ مولوی خیر الدین قادری نقشبندی تھے، ایک اچھے انسان تھے، قادری سلسلے اور نقشبندی سلسلے دونوں کے بزرگ تھے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ ان کے والد تو اچھے انسان تھے، قادری اور نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، مگر ابوالکلام آزاد دینیات کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے پٹری سے کچھ اتر گئے تھے، اور عقائد میں ان کی ایسی تبدیلیاں واقع ہوئیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں نے ان پر گمراہ ہونے کا فتویٰ اور حکم لگایا، اور یہ صحیح بھی تھا کیونکہ ان کے عقائد میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، جبکہ ان کے والد خود ایک بڑے اچھے انسان تھے۔ ان کے والد خود پیر تھے، اور ان کے ہزاروں مریدین کلکتہ اور بمبئی وغیرہ علاقوں میں موجود تھے۔ ابوالکلام آزاد کا جو اصل وطن تھا وہ تھا دہلی، اور قصور میں بھی ان کے گھر والے کچھ ان کے اہل خانہ رہا کرتے تھے، جبکہ آپ کی جو ننیال تھی وہ مدینہ منورہ تھی۔ مدینہ منورہ میں ہی آپ کی ننیال تھی۔ ان کے والد تھے دہلی کے، ان کے والد وہاں گئے تھے اور ان کی والد ننیال میں موجود تھیں، اور پھر حج اور دیگر عمرے کے لیے مکہ معظمہ میں موجود تھے، تو ان کی ولادت وہاں پر ہو گئی۔ ابوالکلام آزاد کو اپنے گھر پر ہی تعلیم حاصل ہوئی، اور عربی جو ہے وہ قریب قریب ان کی مادری زبان تھی کیونکہ والدہ مدینہ منورہ سے آئی تھیں، اور اردو والد سے وراثتاً ملی تھی کیونکہ والد ان کے دہلی کے تھے، تو دہلی کی تو اردو مشہور تھی، دہلی تو خود ایک دبستان ہے مکمل۔ تو ان دونوں زبانوں میں کمال حاصل تھا آپ کو، اور جس کو اردو اور عربی میں کمال حاصل ہو اس کے لیے فارسی زبان مشکل نہیں رہتی، لہٰذا کچھ محنت کے بعد آپ نے فارسی بھی سیکھی، اور اردو، عربی اور فارسی کے بہت اچھے جاننے والے، اور یوں بولا کرتے تھے تینوں زبانیں جیسا کہ یہ تینوں زبانیں ان کی اپنی ہی ہوں۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے شاعری کی طرف توجہ کی، اور اپنا جو تخلص ہے وہ آزاد تخلص اپنایا، بڑا انوکھا سا تخلص تھا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اس زمانے کے اندر شعراء انوکھے تخلص اپنایا کرتے تھے۔ آج بھی شعراء کی عادت ہے کہ ایسا تخلص اپناتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہی ان کی پہچان بن جائے، جیسے مرزا اسد اللہ خان نے تخلص بنایا اپنا غالب، سارے شعراء پر غالب، اور مرزا ہادی نے تخلص بنایا رسوا، اگرچہ وہ نثر نگار تھے لیکن پھر بھی رسوا کے نام سے مشہور ہوئے۔ کسی نے جوش بنایا، کسی نے میر بنایا، میر کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ اسی طریقے سے مختلف اچھے تخلص اور نایاب قسم کے تخلص جو ہیں وہ اپنائے گئے۔ کسی نے شعر اپنایا، کسی نے اسد اپنا تخلص اپنایا، علامہ اقبال نے تو سادہ اقبال ہی لکھا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا تخلص بنایا آزاد، اور کلکتے کے مشاعروں میں غزلیں پڑھنا شروع کی۔ 11 سال کی عمر میں اپنے اشعار کا ایک گلدستہ شائع کر دیا، کیونکہ والد پڑھے لکھے تھے، اس لیے یہ 11 سال کی عمر کے بچے کا کام آج بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ شائع کر سکے، لیکن انہوں نے شائع کر کے دکھایا۔ 1899 کی بات ہے یہ۔ پھر 15 برس کی عمر میں لسان الصدق کے نام سے، لام سین الف نون لسان، اور الصدق الف لام صاد دال کاف، لسان الصدق کے نام سے آپ نے اپنا ایک خود کا رسالہ جاری کیا، اور 15 برس کی عمر کے اس بچے ابوالکلام آزاد کا جو رسالہ تھا لسان الصدق، اس رسالے کے حالی بہت بڑے فین بن گئے، مداح بن گئے، اس کے پرستار بن گئے۔ اور 1904 میں جب انجمن حمایت اسلام کا لاہور میں جلسہ ہوا، سالانہ جلسہ،
تو حال ہی کی ملاقات ہوئی ابوالکلام آزاد سے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 16 سال تھی، آزاد کی عمر، اور آزاد نے اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ میں لسان الصدق جو رسالہ ہے اس کا مدیر ہوں، اس کا ایڈیٹر ہوں۔ جب یہ اس طرح تعارف آزاد نے حالی کو اپنا پیش کیا تو حالی حیران ہو گئے، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ 16 سال کا بچہ اتنا خوبصورت رسالے کا ایڈیٹر اور مدیر ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے ابوالکلام آزاد کے متعلق۔ ایک مرتبہ ابوالکلام آزاد جو کہ لسان الصدق کے ایڈیٹر تھے، چھوٹی سی عمر تھی، شبلی سے ملاقات ہوئی ان کی۔ تو شبلی نے جب آزاد کو دیکھا تو کہا کہ تم کون ہو؟ آزاد نے کہا کہ میں لسان الصدق کا ایڈیٹر ابوالکلام آزاد ہوں۔ تو شبلی نے کہا بیٹا تم آزاد نہیں ہو، تم ابوالکلام آزاد کے بیٹے ہو گئے۔ تو انہوں نے بڑے مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ نہیں، میں خود ہی آزاد ہوں، میں ابوالکلام آزاد کا بیٹا نہیں بلکہ میرے والد تو وہ مولوی خیر الدین قادری نقشبندی ہیں۔ تو اس طرح کے تھے کہ لوگ ان کو سمجھ اور یقین نہیں آتا تھا لوگوں کہ یہی ابوالکلام آزاد ہیں۔ ابوالکلام آزاد اگرچہ صوفی خاندان سے وابستہ تھے اور خانقاہی نظام سے وابستہ تھے، مگر آپ نے ان سے ہٹ کے اپنا ایک نیا طریقہ نکالا۔ اور جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کے والد اور گھر والے اور گھرانہ تو ان کا اچھا تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، لیکن یہ خود غلط راستے پر چل پڑے عقائد کے اعتبار سے۔ مولانا آزاد تحریک آزادی کے ایک بڑے ہی اچھے اور شعلہ بیان مقرر تھے اور مجاہد تھے۔ سیاسی اعتبار سے دو قومی نظریے کے مخالف تھے۔ مجاہد تو نہیں کہا جا سکتا انہیں، کیونکہ یہ تو مسلمان اور ہندوؤں کے ایک ساتھ ہونے کے قائل تھے، اور اسی وجہ سے لالچ دل میں پیدا ہوئی ان کے۔ انہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا، مسلم لیگ کی مخالفت کی اس دور میں جب مسلمان ساتھ دے رہے تھے، اور گاندھی کو انہوں نے اپنے ساتھ، اور گاندھی کو بڑے بڑے خطابات سے نوازا۔ اور اس طرح انہیں حکومت ہندوستان نے مسلمانوں کی مخالفت کرنے اور مسلم لیگ کی مخالفت کرنے پر انہیں بہت سارے انعام اور اکرام سے بھی نوازا، اور ساتھ میں انہیں بہت سارے منصب بھی دیے بڑے بڑے۔ یہاں کچھ باتیں ان کی ادبی خدمات کے اعتبار سے بھی میں کرتا چلوں، پھر اس کے بعد ان کے اسلوب بیان پر روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی ادبی خدمات کا آغاز تو 1899 میں کر دیا تھا، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ آپ نے کلکتے کے مشاعروں میں غزلیں پڑھنا شروع کی تھیں۔ پھر اس کے بعد اپنا شعری مجموعہ چھاپا، اور 15 سال کی عمر میں لسان الصدق کے نام سے اپنا رسالہ جاری کر دیا۔ اور اس سے پہلے لسان الصدق کو چلانے سے پہلے، اس کا آغاز کرنے سے پہلے ہی آپ مشہور ادبی رسالہ تھا مخزن، جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اپنے لیکچرز کے اندر۔ اس مخزن نامی رسالے کے اندر آپ کے مضامین چھپا کرتے تھے۔ پھر 1905 میں ابوالکلام آزاد کی ملاقات شبلی سے ہوئی، اور یہ ملاقات تاریخی ثابت ہوئی، کیونکہ شبلی نے آزاد کے سیاسی اور اجتماعی اعتقادات پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ اور 1905 سے مارچ 1906 تک مولانا آزاد الندوہ کا جو ندوۃ الہند تھا، ندوہ جو تھا اس وہاں سے نکلتا تھا ایک رسالہ الندوہ کے نام سے، اس کے مدیر رہے، اس کی ادارت آپ نے سنبھالی۔ پھر اس کے بعد آپ امرتسر چلے گئے۔ ہم نے پہلے بتایا کہ امرتسر کے جو جلیبیاں ہوتی ہیں اور جو امرتیاں ہوتی ہیں امرتسر کی بڑی مشہور ہیں، وہاں چلے گئے آپ، اور تقریباً وہاں ایک مشہور اخبار نکلتا تھا وکیل کے نام سے، اس مشہور اخبار کے آپ مدیر رہے، اس کی ادارت آپ نے سنبھالی۔ اور جون 1912 میں کلکتے سے آپ نے خود ایک اخبار جاری کر دیا جس کا نام تھا الہلال، اور اس اخبار کو اس حوالے سے بڑا جانا اور پہچانا جاتا ہے کیونکہ اس اخبار نے سیاسی اعتبار سے بڑا کام کیا، کیونکہ یہ خود دو مسلم ایک قومی نظریے کے قائل تھے، دو قومی نظریے کے قائل نہیں تھے، تو اور اس اخبار کے اندر اسی حوالے سے اپنے چھاپا کرتے تھے۔ تو اس کی مخالفت بھی کی گئی، اور جس چیز کی مخالفت کی جائے وہ اتنی ہی مقبول ہو جاتی ہے، اس لیے الہلال جو ان کا اخبار تھا مسلمانوں اور مسلم لیگ کی مخالفت کے حوالے سے بڑا مشہور ہو گیا۔ آج بھی الہلال کے تراشے ملتے ہیں، تاریخی حوالے سے اسے اہمیت حاصل ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے ابوالکلام آزاد کا سب سے اہم کام جو ہندوستان کے مسلمانوں کی مذہبی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، وہ یہ تھا کہ جدید علم کلام کی انہوں نے تردید کر دی، اور اس سے کوئی فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے نئی چیزیں پیش کی۔ سر سید نے
نیچریت کے عقائد بیان کرنا شروع کیے تھے، اور سر سید جو ہیں وہ معتزلی ایک فرقہ تھا کسی زمانے میں جو کہ اب ختم ہو چکا ہے، ان کے عقائد بڑے گندے تھے، تو معتزلی جو فرقہ تھا اس فرقے کے عقائد سر سید نے اپنائے، اور سر سید سے اس فرقے کی تجدید نو ہوئی، آپ یہ سمجھیے، تو لوگ سر سید کے مخالف ہو گئے تھے، لیکن ابوالکلام آزاد نے سر سید کے عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ غلط چیزوں کو بھی دلائل کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، تو ان سر سید کی غلط باتوں کو دلائل دے دے کے انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، اور اس طریقے سے سر سید کے بارے میں بہت سارے جو لوگوں کے شبہات تھے جو وہ صحیح ہونا شروع ہوئے، اور لوگ سر سید کے اعتقاد سے جو ہے وہ مانوس ہو کے ان سے وابستہ ہونا شروع ہو گئے، گویا کہ مسلمانوں کو عقائد کے اعتبار سے گرانے میں سر سید کا جتنا کردار ہے، سر سید کو سہارا دینے میں ابوالکلام آزاد کا کردار ہے، یہ دونوں مسلمانوں کے عقائد کرنے کے گناہ میں شریک ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک آدھ کتاب بھی اپنی تصنیف کی، پھر اس کی وجہ سے ان کی مخالفت بھی کافی ہوئی۔ اردو ادب کے اعتبار سے ان کا ایک کام بڑا اچھا تھا، وہ یہ کہ انہوں نے اردو کے اندر جب انگریزی الفاظ شامل ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے انگریزی الفاظ کو ترک کر کے عربی کے ٹھوس الفاظ کو ڈالنے کی اردو میں ایک رواج جو ہے وہ بنایا کہ عربی کے الفاظ ڈال دیے جائیں تو بہتر رہے گا، جس سے اردو کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا اور مسلمان جو ہے وہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے سے کچھ نہ کچھ بچ گئے۔ الہلال جو ان کا اخبار تھا وہ 1914 میں بند ہوا، اور الہلال کے بعد آپ نے ایک نیا اخبار شروع کیا جس کا نام رکھا البلاغ، الف لام با لام الف غین، البلاغ نام سے ایک نیا اخبار انہوں نے جاری کیا۔ یہ اخبار 1916 میں بند ہو گیا، اور البلاغ اور الہلال کے اندر کیونکہ یہ مخالفتیں بڑی کیا کرتے تھے، سیاسی اعتبار سے بڑی باتیں کرتے تھے، تو انہی پاداش میں انہیں نظر بند کر دیا گیا ان کے گھر کے اندر، جہاں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تذکرہ، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے تاریخ اور ہندوستان کے موجودہ حالات پر بحث کی۔ 1920 میں مولانا آزاد رہا ہوئے 4 سال کے بعد، 1916 میں اندر گئے تھے نظر بند میں، اور پھر 1920 میں آزاد ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب تحریک خلافت چل رہی تھی، اور جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو گرانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس کے ریوائیول کے لیے، اس کو پھر سے چلانے کے لیے تحریک خلافت کا آغاز ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا ہوا تھا۔ مولانا آزاد نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ آخری عمر میں سیاسی مصروف بہت زیادہ ہو گئے، سیاسی اعتبار سے مصروفیتوں کے، کیونکہ یہ کانگریس میں تھے تو مسلمانوں کی مخالفت، جب مسلمانوں کی مسلم لیگ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے لگی تو کانگریس کو بھی بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا تھا، اسی لیے مسلمانوں کی مخالفت اور مسلم لیگ کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے لگے، اور سیاسی طور پہ بے حد مصروف ہو گئے، مگر اس سب کے باوجود تھوڑا بہت وقت علمی اور دینی کاموں کے لیے نکال لیا کرتے تھے۔ ترجمان القرآن کی پہلی جلد ستمبر 1931 میں شائع کی، دوسری جلد 1935 میں شائع کی، اور اس کے بعد پھر ترجمان القرآن جو ان کا ترجمہ تھا قرآن کا، اس کے کئی ایڈیشنز بعد میں بھی شائع کرتے رہے۔ ایک انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا اسیری احمد نگر۔ یہ کتاب انہوں نے 1942 سے 1945 کے درمیان لکھی ہے، اور اس کے اندر تاریخ کے بات اور اپنی قید کے بات لکھے ہیں، قید کے اندر جب تھے اس کے واقعات لکھے ہیں۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں مولانا اپنے فن کے عروج پہ نظر آتے ہیں، اور شعر و ادب کی گل افشانیوں کو بڑی اچھی طریقے سے بیان کیا ہے۔ اور ایک اور کتاب لکھی تھی انہوں نے، اس کا نام تھا تریاق، اور ایک اور کتاب تھی داستان بے ستون۔ تو یہ 2 کتابیں اردو کے اندر بہت اعلیٰ مرتبے کی تھیں، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اپنے فن کا جو عروج اور مظاہرہ کیا، کیونکہ آخری عمر میں تھے اور پھر قید میں تھے، تو فرصت کے ایام میں انہوں نے یہ دونوں کتابیں لکھی ہیں، تو اس میں اپنے فن کے عروج پہ نظر آتے ہیں۔ مولانا 2 قومی نظریے کے مخالف تھے۔ مولانا آزاد ایک بہت اچھے اہل قلم تھے، اور ان کے جیسے اہل قلم کا ملت میں سے چلا جانا کسی سانحے سے کم نہیں تھا۔ مولانا کو عہدوں کی بلندیاں حاصل ہوئیں، مگر ذہنی طور پر وہ ہمیشہ پریشان رہے، کیونکہ جو بندہ حق سے ہٹتا ہے پھر چاہے اس کو کتنا بھی بڑا مقام اور مرتبہ کیوں نہ دے دیا جائے، ذہنی اور قلبی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ قلیل اگر برکت کے ساتھ ہو نا، قلیل روزی ہو برکت کے ساتھ تو چین کی نیند آتی ہے، کثیر ہو لیکن لوٹا ماری اور
اور اسلام اور مسلمانوں اور کسی ظالم کے ساتھ دینے کے ساتھ ہو، مظلوموں پر مزید ظلم کرنے کے ساتھ اگر زیادہ کمایا جائے تو اس کمانے میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ سکون کی نیند ہوتی ہے۔ حرام کا لقمہ ہی پیٹ کے اندر آگ لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور بیماریوں کو لے جانے کے لیے، بیماریوں کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ذہنی طور پہ پوری زندگی انہیں سکون نہیں مل سکا، مگر ان کی یہ کوتاہی، ان کی یہ غلطی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ اردو کا اتنا بڑا نام لیکن مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں کی اتنی مخالفت کی۔ بہرحال ہم تو اردو کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، جب ان کے عقائد پر کبھی گفتگو کرنے کا موقع آیا، کبھی لیکچر دینے کا موقع آیا تو ان کے عقائد بھی بیان کریں گے، کس قدر بدعقیدگی کی طرف جا چکے تھے، فرشتوں کے، جنت کے، دوزخ کے، محشر کے، وحی کے، بہت ساری چیزوں کا انکار کر چکے تھے یہ سر سید کے ساتھ مل کر۔ اور مسلمانوں کی مخالفت میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ گاندھی ہوتا، استغفر اللہ العظیم۔ اتنی بڑی بڑی باتیں تک کہیں انہوں نے، لیکن ان سب کو ابھی فی الحال ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے، تو ان سب کے باوجود صحافت کی دنیا میں اور قلم کی دنیا میں، اردو ادب کی دنیا میں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ان کی تحریروں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اردو کے اندر ایک بہت بڑا نام ہمیشہ تابندہ اور زندہ رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ان کے اسلوب تحریر کے ساتھ پھر سے حاصل ہوں گے۔ آج کا لیکچر بہت زیادہ پرمغز ہے، بہت ساری باتیں ہم نے کی ہیں، سوانح حیات بھی ذکر کی ہے، ان کے ادبی خدمات کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، اسے ضرور سنا جائے، لکھا جائے، تاریخ بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ آج کا لیکچر انہی باتوں پر اختتام ہوا۔ انشاءاللہ ایک اور نئے اچھے سے لیکچر کے ساتھ اور بڑے ہی علمی اور ادبی لیکچر کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔